حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سچ کہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب جمعہ سورۃ الدخان کی تلاوت کی وہ بخشا ہوا صبح کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے عشاء اور فجر کی نماز میں کیا کیا انعامات و اجر رکھا ہے تو لوگ گھٹنوں کے بل چل کر آئے اور ان نمازوں میں شریک ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کو جسے اپنی جان کا ڈر ہو اور دودھ پلانے والی عورت کو جسے اپنے بچے کا ڈر ہو رخصت دی ہے کہ وہ دونوں روزے نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینے کو دولت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہے، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ متعلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا خوف مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو، یعنی تہجد پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو آپ موعظات، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی شام کو یہ دعا 3 بار پڑھے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس رات کو کوئی زہر اس کو نقصان نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کافی ہے مجھے اللہ، صرف وہی معبود برحق ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے، کہے تو اللہ اس کی پریشانیوں سے اسے کافی ہوگا، چاہے ان کے کہنے میں وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدینی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے سلام پھیرتے تو فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا،
اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، پاک رزق اور قبول ہونے والا عمل کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے، اللہ سے پناہ مانگو مسیح و دجال کے فتنے سے، اور اللہ سے پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ حافظ قرآن ہے جس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جو فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔